الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس وقت ایک نکاح ہونا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نکاح کے بارے میں اور ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر بات جو میں کہہ سکوں وہ اس وقت کہوں ایک بات تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام ایک مکمل تہذیب ہے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیے، ادھر مت دیکھیے، آپ میری بات سنیے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، ایک مکمل تہذیب ہے۔ آج کل کے بہت اچھے مسلمان بھی وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ اسلام کی مذہب والے کچھ حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کو چلے گئے، بڑھاپے میں پہنچے تو داڑھی رکھ لی، کرتا پاجامہ پہن لیا۔ اس سے بڑھ کر اسلام پر کوئی الزام کوئی کافر بھی نہیں لگا سکتا۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، ایک پوری سویلائزیشن، ایک تہذیب، ایک تمدن، زندگی کے ایک ایک قدم بڑے سلیقے کے ساتھ اٹھواتا ہے اسلام۔ ہماری چال کیسی ہو، بات کرنے کا انداز کیا ہو، مہمان کے استقبال کا طریقہ کیا ہو، پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہو، رشتہ کرتے وقت لڑکی اور لڑکے میں کیا چیزیں زیادہ دیکھی جائیں، پھر نکاح کیسے ہو، لڑکی رخصت کیسے ہو،
پوری زندگی کا ایک ایک قدم اگر میں ان کی تفصیلات گناؤں گا تو مشکل ہے. حد یہ ہے کہ گھر میں آپ کیسے داخل ہو، گھر سے آپ کیسے باہر نکلے، ہر چیز کے بارے میں بہت شریفانہ، بہت شائستہ، بہت مہذب آداب اور اخلاق سکھائے ہیں اللہ اور اس کے رسول. اس سب کا نام اسلام ہے. اسلام صرف 4 ارکان کا نام نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی دعوت نامہ دے کہ اگلے اتوار میں میرے نئے مکان کا افتتاح ہے، تو اس خوشی کے موقع پر آپ آ جائیے گا. آپ اپنے دوست کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے مٹھائی کے ڈبے لے کر پہنچ گئے اور وہاں دیکھا یہ کہ 4 کھمبے کھڑے ہوئے ہیں. مکان نام کی کوئی چیز نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو یہی کہیں گے کہ میں یہ تو جانتا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سیریس ہے. تمہیں تو فوری طور پر اسپتال پہنچانا پڑے گا. وہ کہے گا کیوں؟ اچھا بھلا تندرست آدمی ہوں، 95 کلو وزن ہے میرا، دن میں 4.5 بار کھانا کھاتا ہوں. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو میں بیمار ہوں؟ تو وہ کہے گا، یہ جواب بتاتا ہے کہ واقعی بہت زیادہ بیمار. اب بات چیت بند، سیدھے اسپتال. یہ 4 کھمبوں کو مکان کہتے ہیں. جس طرح 4 کھمبوں کو مکان کہنے والا پاگل ہے، ویسے ہی 4 ارکان کو اسلام سمجھنے والا مہا پاگل ہے. چنانچہ نکاح شادی وغیرہ کے بارے میں بھی اسلامی تہذیب بہت صاف ستھرے، نفیس اور آسان طریقوں پر مشتمل ہے. یہ اسلام کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نفل مستحب ہے. پہلی بات، رشتہ کرتے وقت کیا دیکھو لڑکے میں اور لڑکی میں. اتنے صاف انداز سے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اتنی صاف لفظوں میں بہت کم حقیقتیں آپ نے شاید بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی. آپ نے کہا دیکھو، کسی لڑکی کو لڑکے والے جو پسند کرتے ہیں وہ حسن دیکھ کر پسند کرتے ہیں، خوبصورت لڑکی ہے، یا مالدار گھرانے کی لڑکی ہے یہ دیکھ کر پسند کرتے ہیں، یا بہت اونچے خاندان کی لڑکی ہے
یہ دیکھ کر پسند کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دین اور اخلاق دیکھ کر رشتے کو پسند کیا کرو۔ اب یہ اتنی سمجھداری کی بات ہے۔ شکل صورت تو تھوڑے دن میں ڈھلنے لگتی ہے، بدلنے لگتی ہے۔ اور اسی لیے شکل صورت دیکھ کر جو رشتہ کیا جاتا ہے، اکثر ان بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر دوسری لڑکیوں اور عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہیں حسن پرست، اور لڑکی ظاہر ہے کہ ماں بن گئی، تو وہ والی شکل صورت تو باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا اخلاق دیکھا کرو۔ جس گھر میں ایک اخلاق والی بچی جاتی ہے، مسکراتا چہرہ، خدمت کا جذبہ، برداشت کا مادہ، ہر بڑے کی عزت، ہر ایک کو اپنا سمجھنا، خاندان کو جوڑنا، جس گھر میں ایسی بچیاں جاتی ہیں ان صفات والی، اس گھر میں جنت اتر آتی ہے۔ جس گھر میں ایسی لڑکی جاتی ہے جو اپنے شوہر سے جب وہ آفس سے یا دکان سے یا کام سے واپس آتا ہے تو بیوی یاد دلاتی ہے کہ آپ سیدھے میرے پاس آ جائیں، پہلے امی کے پاس جائیے، ان کو سلام کیجیے، پہلے ابو کے پاس جائیے، ان کو سلام، اس کے بعد آخر میں آپ میرے پاس آئیے، پہلے ان کے پاس بیٹھیے، ان کا حق بہت زیادہ ہے۔ جس گھر میں ایسی لڑکی جاتی ہے وہاں کبھی ساس اور بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں کبھی نند اور بہاوت کے جھگڑے نہیں ہوتے۔ پھر رشتہ کرنے کے بعد اسلامی تہذیب یہ سکھاتی ہے نکاح شادی کو خوشیوں کا ذریعہ بناؤ، الجھنوں پریشانیوں کا سبب نہ بننے دینا۔ یہ خوشیوں کا موقع ہے۔ اب ہوتا کیا ہے اکثر و بیشتر، لڑکی والوں کو اس قدر ٹینشن رہتا ہے کہ بارات آئے گی، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اب بارات تو ایسی مخلوق ہے جو چھٹے یا ساتویں آسمان سے اترتی ہے۔ ابھی تم لوگوں کی نکلی نہیں ہے، اللہ جانے کیا حشر کرو گے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، میں نے نہیں پڑھا، افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ جو عربی نہیں سمجھتے اچھا ہے کہ نہ سمجھے۔ میں پوچھتا ہوں بڑے سے بڑے عربی کے استاد سے، بارات کا عربی میں کوئی ترجمہ ہے؟ عربوں کو سمجھانا پڑتا ہے بارات تو 2 صفحے کا مضمون بولنا پڑتا ہے، ان کے پلے ہی نہیں پڑتا کہ یہ کوئی آسمانی آفت ہے، زمینی بلا ہے، یہ ترکی اور شام کا زلزلہ ہے، یہ ہے کیا بلا؟
ہم لوگوں نے اپنے پڑوسی برادران وطن کو دیا بہت کم، ان سے لیا بہت زیادہ۔ ایک وہ مسلمان گئے تھے جو انڈونیشیا گئے، انڈونیشیا پورے انڈونیشیا کو بدل دیا۔ اتنے شدید ذہنی تناؤ میں رہتے ہیں لڑکی والے کہ خدا خیر کرے، بس یہ بارات والے خوش خوش واپس چلے جائیں، اور بارات والوں کے اتنے ہی نخرے ہوتے ہیں۔ البارات مل بارات وما ادراک، سیدھا سادہ خوشیوں کا موقع، خوشیوں کے موقع کو ذہنی تناؤ کا موقع بنا دیا، الجھن کا موقع بنا دیا۔ اسلام بالکل یہ کہتا ہے کہ اس موقع پر خوشیوں کا اظہار کرو۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح ایسے کرو کہ آنے والے کو لگے کہ جنازہ کہاں رکھا ہے۔ خوشیوں کا اظہار کرو۔ اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے اور خوشیوں کا اظہار کی ترغیب دیتے تھے۔ لیکن اس طرح خوشیوں کا اظہار کرو کہ کسی غریب کا دل نہ دکھے، اس طرح خوشیوں کا اظہار کرو کہ دکھاوا اور فضول خرچی نہ ہو۔ ایک تو لڑکی والوں پر یہی بہت بڑا مسئلہ، ایک مرحلہ پیش آتا ہے کہ اب ان کو اپنی نازوں پالی بیٹی کو کسی کے حوالے کرنا ہے۔ واقعی میں بہت سوچتا ہوں کہ اللہ نے نازک نظر آنے والی بچیوں کو یہ حوصلہ اور ہمت دی ہے۔ اب ایک یہی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ماں باپ کو کہ بچی ہماری خوش رہے، اس خوشی کے موقع پر ان کے اوپر اخراجات کا بوجھ ڈالنا، اچھے اچھے کھانے وہ لوگ کھلائیں، اس کی امید کرنا یا اس کو برداشت کرنا، یہ ان کی خوشی کو ختم کر دینا ہے۔ اتنی صاف لفظوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہوگا اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوگی۔ خرچ کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی ہے، عورت پر نہیں۔ یہ مردوں کے لیے ذلت کی بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے، جہیز کے بہانے یا کسی اور بہانے وہ خرچ کی ذمہ داری عورت پر، عورت کے گھر والوں پر ڈالیں۔ یہ بہت ہی کمینے مزاج کی دلیل ہے۔ میں اس سے ہلکا لفظ استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔
فرض کی ذمہ داری عورت پر نہیں. اتنا اونچا مقام دیا ہے اللہ نے عورت کو کہ اس کی عزت کے اظہار کے لیے مرد پر لازم قرار دیا کہ تم مہر ادا کرو. یہ عزت کا اظہار ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تم مانگ رہے ہو رشتہ، تم طالب ہو، اے مرد تم طالب ہو، وہ ہماری بندی وہ مطلوب ہے. اسلام نے کس کس طرح عورت کو بہت عزت کے مقامات دیے ہیں، یہ تو سینکڑوں گھنٹوں کا موضوع ہے. ادھر لڑکی کو یہ ہدایت دی کہ تم سسرال میں سب کی خدمت گزار بن کر رہنا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا جب رخصت ہونے لگیں اپنی سسرال کے لیے، تو اس عظیم بیٹی کے عظیم ترین باپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور ایک جملہ کہا. فرمایا باندی بن کر رہنا ملکہ بن جاؤ گی. کیا جملہ ہے! کنیز بن کر رہنا، خدمت کر کے سب کا دل جیتنا. آج کل ہماری ماڈرن نسل میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اچھا ہے کہ میں نہ بتاؤں، لیکن لوگ بہت منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی وہی سکھانا ہے. اگر ایسی سکھائی ہوئی کوئی آ گئی نا تو مجھے اطلاع کر دینا، میں تعزیت کے لیے آ جاؤں. سکھایا جاتا ہے پہلے ہی رات پہلے ہی دن سے شوہر کو مٹھی میں لے اور یہ لے جاؤ 3 لونگیں، اور یہ ہیں لیموں. شیخ صدو کا عمل اس پر کر دیا گیا، تکیے کے نیچے رکھ دینا، اور یہ لے جاؤ تھوڑی سی شکر. جب کچن جانے لگنا تو ڈال دینا. بہت خوش ہو نا تم لوگ. وہ غلام بن جائے گا تمہارا. وہ جو بڑھیا ہے نا اس کی اماں، اس کو شروع ہی دن سے دکھا دینا کہ تم اس کی نوکرانی نہیں ہو. بہت خطرناک ہوتی ہے ساسیں، ہوشیار رہنا. یہ جو کہہ رہی ہے کہ ساسیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، یہ خود بھی ماشاءاللہ ساس ہے. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے؟
اسلامی تہذیب یہ کہتی ہے کہ بیٹی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اب تک میرا ایک باپ تھا اور ایک ماں تھی، اب آج سے میرے 2 باپ ہیں اور 2 مائیں۔ سوا لاکھ سے اوپر تھے صحابہ کرام۔ حضور کی زندگی کے بعد 50 سال سے اوپر تک صحابہ کی نسل جاری رہی، زندہ رہی۔ کسی ایک کے گھر میں ساس اور بہو کا جھگڑا کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہے اسلام۔ کرتے پجامے اور ٹوپی کا نام اسلام نہیں ہے۔ دل کا صاف رہنا، اچھے اخلاق، ملنساری، مسکراہٹ، غلطیوں کو معاف کر دینا۔ ہر ایک کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ان کمزوریوں پر نظر نہ رکھنا، خوبیوں پر نظر رکھنا، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اس وقت بھی یہ رواج تھا کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والے اور لڑکے والے جمع ہوتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا تھا، دونوں طرف کے شعراء اور مقررین یہ اپنے اپنے خاندان کی پچھلی پشتوں اور نسلوں کے کارنامے اور تاریخ بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دونوں خاندانوں میں اوپر کی کسی نسل میں جھگڑا لڑائی ہو چکی ہوتی تھی۔ اب جب ایک خاندان اس قصے کو دہراتا تھا تو دوسرے خاندان والوں کو غصہ آتا تھا، اور پھر ان کا مقرر اس کا جواب دیتا تھا، پھر جواب کا جواب اور جواب کا جواب الجواب۔ وہ سلسلہ اتنا آگے بڑھتا تھا کبھی کبھی کہ نکاح کی محفل جنگ کے میدان میں تبدیل ہو جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لائے، اس میں یہ انداز نہیں تھا آپ کا کہ ہر چیز کے پورے شکل صورت کو، سسٹم کو، رواج کو بالکل بدل دو اور کوئی نئی چیز لاؤ۔ آپ یہ کرتے تھے کہ سماج میں جو رواج آپ دیکھتے تھے، اگر اس میں تھوڑی بہت اصلاح سے مقصد حاصل ہو جاتا تھا تو آپ اسی کو باقی رکھتے تھے، کیونکہ اسلامی تہذیب کسی ملک اور قوم کی پرانی سنسکرتی اور روایات اور ریت رواج کی دشمن بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے نکاح کے سلسلے میں یہی کیا، اس رواج کو باقی رکھا کہ دونوں طرف کے لوگ جمع ہوں۔ لیکن یہ جو اپنے اپنے خاندان کے پچھلی نسلوں کے تاریخ بیان کرنے کا رواج تھا، اس سے تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں تھا۔ اس کے بجائے آپ نے اس وقت بہت شاندار تعلیم دی۔ جو مجمع جمع ہوتا تھا اس کو آپ نے کچھ بہت ہی خوبصورت
ہدایتیں دیں، اور وہ ہدایتیں جو شادی شدہ زندگی کی کامیابی سے بہت زبردست تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی ہدایت قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرو، جن چیزوں سے اس رب نے منع کیا ہے اس سے اپنے کو روکے رہو۔ وہ رب وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور سنو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اس اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی رکھنا جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال جواب لین دین کرتے ہو۔ نکاح بھی ایک لین دین ہے، ایک سوال جواب۔ ایک خاندان اپنے لخت جگر کے لیے دوسرے خاندان کی نور چشم کا دامن مانگتا ہے، اور وہ خاندان اس خاندان کی شرافت پر بھروسہ کر کے اپنی نازوں پالی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال و جواب۔ فرمایا اللہ کے نام سے یہ رشتہ قائم ہوا، یہ اللہ کا نام بیچ میں آیا، اس کی برکت سے دو اجنبی جو ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ اب ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے والے بن گئے، ایک دوسرے سے بے حد قریب ہو گئے۔ تو اس رشتے کا بھی خیال کرنا، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، اور شوہر بیوی کے رشتہ داروں کی بھی عزت کرے، اور بیوی شوہر کے رشتہ داروں کی بھی عزت کرے، اور شوہر اور بیوی دونوں اپنے اپنے رشتہ داروں کی عزت بھی جاری رکھیں۔ دو لفظوں میں اتنی زبردست بات اللہ نے فرمائی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کا تو بہت خیال رکھتی، لیکن شوہر یا اس کے ماں باپ کا اتنے، اس کے بھائی بہنوں کا اتنا خیال نہیں رکھتا، یا شوہر اپنے ماں باپ کا تو بہت خیال رکھتا ہے لیکن بیوی کے ماں باپ کا بالکل خیال نہیں۔ اس ایک آیت میں اللہ نے بتایا تم دونوں کو، تم اپنے خونی رشتہ دار اور اس نئے رشتے سے جو رشتہ دار بنے، دونوں کا بھرپور خیال رکھنا ہے، سب کی عزت کرنی ہے، سب کی خدمت کرنی ہے، تاکہ خاندانوں میں جوڑ پیدا ہو۔ دوسری آیت جو آپ نے پڑھی نکاح کے موقع پر آپ پڑھتے تھے، وہ بھی تقوی ہی سکھاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے اس سے پوری طاقت کے ساتھ روکے رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ غور کیجئے، نکاح کی محفل میں موت کا تذکرہ
لیکن اصل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حقیقت ساری دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ زندگی اسی کی اچھی گزرتی ہے جو موت کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ پھر تیسری آیت آپ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ پھر تقوی کی ہدایت تینوں آیتوں میں۔ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ایمان والوں اور ایمان والیوں، اور جو بات کہا کرو سوچ سمجھ کر ٹھوک بجا کر پختہ بات کہا کرو۔ نکاح کے موقع سے اس کا ریلیونس کیا ہے کہ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے، لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ اب جو جواب دینا تو اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں زندگی بھر اس رشتے کو نبھاؤں گا، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ۔ ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے سارے دنیاوی کاموں کو بھی ٹھیک ٹھیک کر دے گا، سب درست ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ تمہارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اور واقعی اور فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کا کہنا مان کر زندگی گزارے گا زبردست طریقے پر کامیاب رہے گا۔ تو عزیزو، اسلام ایک تہذیب کا نام بھی ہے، یاد رکھنا، صرف مذہب نہیں ہے۔ آج تہذیب ہم دوسروں کی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے نہایت خوشی ہوئی یہ معلوم کر کے کہ وہ عزیز بچی جس کا آج نکاح ہے، اس نے یہاں سمر کیمپ میں تربیت حاصل کی، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کا نکاح یہاں ہو، اور میں نہایت خوش ہوں اس بات سے، اور بہت شکر گزار ہوں کہ لڑکے والے جو دوسرے شہر میں رہتے ہیں، دلی میں شاید، وہ بھی اس پر راضی ہو گئے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت، یہ ان کی دینداری کی بات ہے، یہ ان کی سمجھداری اور شرافت کی بات ہے کہ وہ اس پر راضی ہوئے اور اتنی دور کا سفر کر کے یہاں دونوں طرف کے لوگ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کو ہمیشہ خوش رکھے، دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں پوری اسلامی تہذیب کو قدر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ اپنانے کی توفیق دے۔ ہماری نوجوان نسل بڑی مس گائیڈڈ ہے، میں اس کو الزام نہیں دیتا، ان کو صحیح سمجھ نہیں ملی۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو کچھ ان کو ماحول دیکھا، گھروں کی طرف سے بھی ان کو نماز روزہ سکھایا گیا، لیکن وہ اسلام کی ایک مکمل سمجھ اور ایک اسلامی تہذیب کی
سمجھ بہت کم گھروں میں ملی، ورنہ آج بھی امت مسلمہ میں اقوام عالم کے مقابلے میں بہت خیر موجود ہے، بہت خیر موجود ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک بچہ ملبے میں دبا ہوا ہے، آدھا بدن کچلا ہوا دبا ہے اور آدھا گردن لٹکی ہوئی ہے باہر کو، اور باپ ماتم کرنے اور شور مچانے اور رونے اور چلانے کے بجائے اپنے اس چھوٹے سے بچے کو کلمہ پڑھا رہا ہے، اور وہ بچہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ بچہ بھی نہیں کہا بابا مجھے نکالو، یہ کلمہ کیا پڑھا رہے ہو مجھے؟ باپ کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ، بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، باپ کہتا ہے کہو محمد الرسول اللہ، بچہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ زندہ نکال لیا گیا۔ کیا قوم ہے! اپنی اس امت سے کبھی مایوس نہ ہو، اس امت کے نوجوانوں سے مایوس نہ ہو۔ ان کے اندر ایمان چھپا ہوا ہے۔ ایک عورت ہے جو ملبے میں دبی ہوئی ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے اس کو، یا شاید 48 گھنٹے۔ ملبہ اوپر سے ہٹایا جاتا ہے، عورت نظر آتی ہے تو نکالنے والے کہتے ہیں کہ آ جاؤ ماں باہر آ جاؤ، تو وہ عورت اندر ملبے کے اندر سے کہتی ہے میں ننگے سر باہر نہیں آؤں گی، پہلے کوئی چادر دوپٹہ کوئی لاؤں، میں سر کو چہرے کو ڈھک لوں تب باہر آؤں۔ سلام ہو اس عورت پر، سلام ہو اس بچے پر، اس کے والدین پر۔ اللہ ایک عورت جو باہر نکال لی گئی ہے، نکل آئی ہے، اس کو عملہ جو بچانے والا عملہ ہے وہ دوڑتا ہے، اس کو کسی طرح تھام لے کہیں گر نہ جائے، یا اس کو بٹھا دے کسی جگہ۔ وہ عورت چلاتی ہے نہ 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 نہ، مجھے چھونا نہیں، مجھے ٹچ مت کرنا، میں ٹھیک ہوں۔ اللہ سے امید ہے کہ رسول اللہ کی محنت ضائع نہیں جائے گی، ان کی دعائیں بیکار نہیں جائیں گی۔ اس امت کے نوجوانوں سے محبت کی ضرورت ہے، محبت کے لہجے میں ان سے بات کی ضرورت ہے۔ ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے، ان سے مایوس ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ بہت سے وہ نوجوان جو دیکھنے میں دیندار نظر نہیں آتے، ہزاروں دکھائی پڑنے والے دینداروں سے بہتر کیریکٹر رکھتے ہیں۔ اتنی فکر تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے نوجوانوں کی، کہ آپ نے قیامت تک آنے والے نوجوانوں کی شاید نیت کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، تم میں سے جو ذمہ داری کو اٹھا سکے
وہ شادی میں دیر نہ کرے، وہ نکاح میں دیر نہ کرے، اس سے تمہاری آنکھیں بھی محفوظ ہو جائیں گی اور بدکاریوں سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ اور اگر کسی وجہ سے دیر ہو رہی ہے تو آپ ہی نے فرمایا کثرت سے روزی رکھا کرو۔ یہ فکر مندی ہے آپ کی، یہ شفقت اور محبت اور پیار ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ ایک بھی امتی کے دامن پر کوئی دھبا لگے۔ آخری بات، شادی بیاہ میں بے تحاشا پیسہ خرچ کرنے کی بیماری بہت سے مسلمانوں کو بھی لگ گئی۔ دیکھو، جو اللہ نے ہم کو مال دیا ہوا ہے تھوڑا بہت، ہر ایک کو جو 4 پیسے دیے ہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے، نعمت ہے اللہ۔ اس کو سوچ سمجھ کر صحیح جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اسی مال کو سب مل کر اس طرح خرچ کرنے لگیں کہ ان کے محلے کے حالات درست ہو جائیں، ان کے محلے کے بیماروں کا علاج ہو جائے، ان کے محلے کے غریبوں معذوروں کی مدد ہو جائے، وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے نوجوان ہیں۔ اگر یہی پیسہ کچھ غریبوں کی مدد کے لیے، مریضوں کے علاج کے لیے، غریب بچیوں کی شادی میں کام آنے کے لیے، اگر یہی پیسہ خرچ ہونے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ بڑی ہی ناسمجھی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ناسمجھی کب دور ہو۔ نوجوانوں جن کی شادی ہونا باقی ہے، اللہ جلد وہ خوشیوں کا دن برکتوں کے ساتھ لائے۔ خیال رکھنا اس بات کا کہ شادی پر کم سے کم خرچ ہو، اور اپنے بوڑھے باپ کی کمائی اس طرح بہائی نہ جائے، ان کو قرضہ نہ لینا پڑے۔ اور کیا اچھا ہو کہ اپنی شادی کے ساتھ کسی ایک غریب جوڑے کو بھی جوڑا جائے، کسی ایک غریب بیٹی کو بھی سہاگ مل جائے۔ یہ رواج پڑنا چاہیے۔ اپنے ملک کی خیر خواہی، اپنے وطن کی خیر خواہی، سارے انسانوں کا بھلا چاہنا، نفرتوں کا جواب محبت سے دینا، یہ سماج میں امن لاتا ہے، سماج کے اندر کی کڑواہٹوں کو کم کرتا ہے۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے، خوشیوں کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بوکالت جناب حسین احمد ابن شرف الدین صاحب اور بشہادت امت گھوسی ابن شریف گھوسی صاحب اور محمد اصغر ابن محمد علی صاحب، میں نے فاطمہ گھوسی بنت محمد ایوب گھوسی کو آپ کے نکاح میں یعنی نبیل احمد ابن نسیم احمد کے نکاح میں 51,000 روپے بطور مہر آپ کے نکاح میں دیا. فاطمہ گھوسی بنت محمد ایوب گھوسی کو بعوض مہر مذکور آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. کہیے میں نے اپنے نکاح میں قبول. ماشاء اللہ، بہت مبارک. اچھا بھائی، اب ذرا ایک بات آپ لوگوں سے کہنی ہے. ابھی مجلس آخری مرحلوں پر ہے، لیکن میری طبیعت کا جو حال ہے اس کی وجہ سے اگر آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ میرے اٹھنے کے ساتھ آپ میں سے کوئی نہیں اٹھے گا تب میں چلا جاؤں، اور اگر آپ لوگ میرے اٹھتے ہی اٹھنا شروع کر دیں تو پھر میں بیٹھا رہوں. آپ یوں کر رہے ہیں، حیدرآباد والے جب ہاں کہنا ہوتا ہے تو یوں کرتے ہیں. اب ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا شروع میں یہ نہ کر رہے ہیں کہ ہاں کر رہے ہیں. اور ایجاب و قبول میں لڑکیاں شرماتی ہیں، آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ آپ تو 2-3 بچوں کے باپ نظر آتے ہیں. کیوں بھائی؟ سب لوگ اجازت دے رہے ہیں.
آپ جیسے کہہ رہے بتایا ہو گیا تھا طبیعت حضرت والا کی، یہ اب کیا کرنا ہے؟ حضرت والا جا کے آرام کر لینا، ہم لوگ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، جو بیٹھنا بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اچھا کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا تو؟ کیونکہ یہاں کافی سمجھدار لوگ بھی تو آتے ہیں. جی نہیں حضرت، انشاءاللہ سب نے اٹھائے ہیں ہاتھ، انشاءاللہ سب دیکھو لوگ بیٹھیں گے. دعا تک بیٹھے رہو، مجھے مجبوری ہے میں اس لیے جا رہا ہوں. آج تو مجھے صبح یہ خطرہ تھا کہ شاید میں آ ہی نہ پاؤں. پھر مجھے وہ بچی کا میسج سنایا گیا، اوہو میرا دل بہت بھر آیا. بہت دیر دعا کی اس نکاح کے برکت کے لیے. اس کے بعد اللہ سے توفیق مانگی اور میں آ گیا، ورنہ ہو سکتا ہے میں نیچے اتر ہی نہ پاتا. آپ سب لوگ میرے لیے صحت کی دعا بھی کریں. جب تک اللہ کے علم میں زندگی میں خیر ہے زندہ رکھیں، اور جب اللہ کے علم میں یہاں سے آخرت میں چلا جانا خیر ہو تو اللہ ایمان کامل پر اٹھائے. لیکن اللہ کے واسطے ایک صاحب بھی نہ اٹھے. مان جاؤ میری بات، کوئی بے ایمانی مت کرنا. میں اوپر سے اسکرین میں دیکھتا رہوں گا. ٹھیک ہے جاؤں؟ جزاکم اللہ. اب ان کا نکاح ہو گیا، یہ تو بھاگی جائیں گے، کہیں گے میرا کام ہو گیا میں جاؤں. جزاک اللہ. اس طرف سے تھوڑا سا راستہ بنا دیں.